ضرورت ہے اور اس پر اللہ پاک کی طرف سے مواخذہ ہو جاتا ہے۔ واقعات بے شمار ہیں، میں واقعات میں جانا نہیں چاہتا۔ بنیادی طور پر یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ کائنات میں جتنی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں، پھر وہ چاہے چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چھوٹی ہو یا بڑی ہو، پھر وہ چاہے ہمیں اچھی لگتی ہو اچھی نہ لگتی ہو، حقیر ترین مخلوق بھی ہے تو اللہ نے اس کی بھی پیدائش کا کوئی نہ کوئی مقصد رکھا ہے، اور اس مقصد کی تکمیل کے لیے اس مخلوق کو اللہ پاک نے پیدا کیا۔ راتیں اللہ نے بنائی، دن بھی اللہ نے بنائے۔ راتوں میں سے کچھ راتوں کو اللہ پاک نے فضیلت کی راتیں قرار دیا، دنوں میں سے کچھ دنوں کو اللہ پاک نے فضیلت کے دن قرار دیا۔ یہ خدائی تقسیم ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، جو صاحب شریعت ہے، اللہ کے محبوب ہیں، اور کائنات انسانی میں سب سے زیادہ علم اللہ پاک نے آپ کو عطا کیا ہے۔ اس علم کی بنیاد پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ایام کون سے ہیں جو مخصوص ہیں اور جن کی فضیلت ہے، اور جن دنوں کو اللہ پاک نے اجر و ثواب کے اعتبار سے بڑا دن قرار دیا ہے۔ کچھ راتیں ایسی ہیں جن راتوں کو اللہ پاک نے نوازا ہے اور جنہیں اجر و ثواب کا باعث بنایا ہے۔ ظاہر بات ہے یہ چیز عقل سے نہیں سمجھی جا سکتی۔ ہم اپنی عقل کی بنیاد پر یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کون سی رات اچھی ہے یا کون سا دن اچھا ہے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ اور اللہ نے جنہیں علم دیا انہوں نے ہمیں اس بات کی خبر دی، اور اسی کا نام ہے ایمان۔ مان لینے کا نام ایمان ہے۔ جس ذات کو اللہ پاک نے نبی و رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے، جنہیں اللہ پاک نے شریعت عطا کی، جنہیں اللہ پاک نے اپنا محبوب بنایا، جن کی تصدیق ایمان کہلاتی ہے، جن کی تکذیب، جن کو جھٹلانا ایمان سے خارج کر دیتا ہے، ان کی طرف سے جو بات ہمیں مل جائے اس کا مان لینا ایمان ہے۔ پھر وہ چیز سمجھ میں آئے یا سمجھ میں نہ آئے، ہماری عقل معیار نہیں ہے، ہماری عقل معیار نہیں ہے، دین میں عقل کو دخل نہیں ہے۔ دین اللہ پاک کا ایک عطا کردہ زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور وہ ہمیں ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملا۔ گزری ہوئی رات حدیث پاک میں لیلۃ البرات کے نام سے جانی جاتی ہے۔ برات کے معنی آتے ہیں نجات کے، نجات کی رات، فارسی میں اسے شب برات کہتے ہیں، نجات کی رات۔ اللہ پاک نے اسے نجات کی رات قرار دیا ہے۔ بعض لوگوں کو اس رات میں عبادت پر اعتراض ہے کہ اس رات میں عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ کہ جن حدیثوں سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے وہ حدیثیں ضعیف ہیں۔ اب ظاہر بات ہے گزری ہوئی رات کی جو عبادتیں ہیں وہ فرض تو نہیں ہے۔ فرائض کے ثابت کرنے کے لیے، حلال و حرام کو ثابت کرنے کے لیے پختہ اور مضبوط دلیل چاہیے، اور فضائل کے باب میں ضعیف روایتیں بھی چلتی ہیں۔ پوری امت کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے۔ اس لیے جو اس رات کو عبادت کرنا چاہے کرے، نہ کرنا چاہے نہ کرے، کسی پر زور زبردستی نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ کے بندے اس رات میں عبادت کر لیتے ہیں، توبہ و استغفار کر لیتے ہیں، انابت اللہ، رجوع اللہ کی صفت سے متصف ہو جاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کے گڑ گڑا کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیتے ہیں، تو یہ اس رات میں کر لینا، جبکہ اس رات کو نجات کی رات سے حدیث پاک میں یاد کیا جاتا ہے، تو کون سا غلط کام؟ لیکن عبادتوں سے ہٹ کر کے جو کچھ ہوتا ہے،
ہمیں اس پر گفتگو نہیں کرنی ہے. وہ سب جانتے کہ اگر کوئی آدمی رات بھر بلا وجہ جاگا، نہ اس نے کوئی عبادت کی، اس نے سیر و تفریح سمجھ کر کے پورے شہر میں گھوم پھر کر کے اور بھوک لگے تو کہیں بیٹھ کر کے کھانا کھا کر کے گزار دے، تو ظاہر بات ہے یہ رات اس کے لیے نفع کی رات نہیں رہی، نجات کی رات نہیں رہی، یہ رات تو اس کے لیے وبال بن گئی. یہ اس کا اپنا عمل ہے کہ کس چیز کو، کس وقت کو وہ کس طرح استعمال کرتا ہے. سو گیا ہوتا تو اس کے لیے بہتر رہتا، اور جاگ کر کے اس نے وقت کو ضائع اور برباد کیا تو یہ تو غلط بات ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو فضیلت کے ایام اور فضیلت کے اوقات کو غلط کاموں کے لیے استعمال کرتے. جیسے فضیلت کے وقت میں کوئی نیکی کرنا اجر و ثواب کو بڑھا دیتا ہے، اسی طرح فضیلت کے وقت میں اور مقبولیت کے اوقات میں گناہوں کا کرنا ان گناہوں کو اور زیادہ شنی، ان گناہوں کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. اس لیے وہ لوگ جو عبادات سے ہٹ کر کے دوسرے معاملات کرتے ہیں اس پر ہمیں کچھ گفتگو نہیں کرنی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں قبرستان تشریف لے گئے، قبرستان تشریف لے گئے اور قبرستان جا کر کے آپ نے بقیع الغرقد یعنی مدینے کا قبرستان جسے بقیع الغرقد کہتے ہیں اور عام طور پر لوگ انہیں جنت البقیع کہتے، وہاں آپ نے دیر تک مرحومین کے لیے دعائے مغفرت فرمائی. اور اس واقعے کی روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی باری کا دن میرے یہاں تھا. آپ کی ایک سے زائد بیویاں تھیں تو آپ نے باری مقرر کر رکھی تھی، ایک دن. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس دن میرے یہاں باری تھی اس دن آقا میرے پاس تھے. رات کا کچھ وقت گزرا، میں سو چکی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے. حضور جب بستر سے اٹھنے لگے تو آہٹ ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھ کھل گئی اور حضور احتیاط کے ساتھ اٹھ رہے تھے تو حضرت عائشہ دیکھنے لگی. حضرت عائشہ نے دیکھا کہ آپ آہستگی سے اٹھے اور دروازہ کھول کر کے باہر نکلے. چاندنی رات تھی. میرے دل میں یہ گمان آیا کہ شاید آپ اپنی بیویوں میں سے کسی دوسری بیوی کے پاس تشریف لے جا رہے. اس گمان کا آنا تھا کہ میں بھی آہستہ سے بستر سے اٹھی اور میں دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی. میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ قبرستان کی طرف جا رہے. تو میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ اتنی رات اور آپ اس طرف قبرستان کی طرف کیوں جا رہے. تو میں پیچھے گئی اور اتنا فاصلہ رکھا کہ میری آہٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی نہ دے. فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور آپ نے تمام مرحومین کی، مدفونین کی مغفرت کی دعا فرمائی. دیر تک دعا کرتے رہے اور جب مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اب دعا ختم ہوگی تو میں واپس آئی، جلدی سے آ کر بستر پر لیٹ گئی. تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائے تو میری سانس تیز چل رہی تھی. جلدی سے واپس آنے کی صورت میں تیز چلنا پڑا تھا تو سانس لگ گئی تھی، سانس تیز چل رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات انسانی میں تمام انسانوں میں سب سے زیادہ دانا و بینا تھے. آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سانس تیز چلتے ہوئے محسوس فرما کر کے آپ نے فرمایا کہ عائشہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کرے گا؟ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ تمہاری باری کا دن اور
تمہاری باری کے دن میں اللہ کا رسول کسی اور اپنی بیوی کے پاس جا کر کے وقت گزارے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی فضیلت بتائی۔ علماء نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو دیکھ کر جو باتیں ذکر فرمائی ہیں کہ اس رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا آپ کا ایک عمل ہے۔ ظاہر بات ہے آپ کا جو عمل ہے وہ آپ کا طریقہ اور آپ کی سنت ہے۔ اگر آپ نے وہ عمل ایک سے زائد مرتبہ کیا ہو، اہتمام فرمایا ہو، تو اسے سنت مؤکدہ کہا جائے گا، اور اگر آپ نے اہتمام نہیں فرمایا، کبھی کر لیا لیکن آپ نے کیا ہے، تو اسے سنت غیر مؤکدہ کہا جائے گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ شب برات کے موقع پر قبرستان جانا چاہیے اور اپنے مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنی چاہیے۔ ہر شب برات پر جانا ضروری نہیں ہے، اور اگر کوئی ہر شب برات کو اس کا اہتمام کرتا ہے کہ جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، اس کی اتباع اور پیروی میں اگر جاتا ہے تو اس میں کوئی قباحت بھی نہیں۔ قرآن کریم کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے پیش نظر اس رات کے بارے میں یہ تفصیلات علماء نے لکھی ہے کہ یہ فیصلے کی رات ہے، یہ فیصلے کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ پاک لوح محفوظ میں جو فیصلے لکھ رکھے ہیں پہلے سے، سال بھر میں جو کچھ ہونے والا ہے، وہ فیصلے ان فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں جو فرشتے مختلف کاموں پر مامور ہیں۔ سال بھر میں جو کچھ ہوگا، اس رات میں اللہ پاک وہ فرشتے جو مامور فی الخدمت ہیں ان کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے اس کائنات کا پورا نظام ہے، سورج کا نکلنا ڈوبنا، چاند کا اگنا اور ڈوبنا، ستاروں کا چمکنا، اور نہ جانے اس کائنات میں کیا کیا کام ہے جو فرشتوں کے سپرد ہے۔ آدمی زمین میں ہل چلاتا ہے، زمین نرم کرتا ہے اور بیج ڈال دیتا ہے، اس کے بعد سب کچھ کون کرتا ہے؟ اللہ پاک کرتے ہیں، اور اللہ پاک کا غیبی نظام ہے جو اللہ پاک فرشتوں کے ذمے سپرد کر کے ان سے کرواتے ہیں۔ یہ ایک مثال میں نے دی، پوری کائنات میں نہ جانے ہزاروں کروڑوں کام ہوں گے جو اللہ پاک نے ایک غیبی نظام کے تحت فرشتوں کے سپرد فرما رکھے ہیں، تو وہ ساری تفصیلات اس رات میں فرشتوں کو دے دی جاتی۔ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اس رات، اس سال میں اتنے بچے پیدا ہوں گے۔ جو فرشتے اس کام پر مامور ہیں ان کو یہ ذمہ داری دے دی جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بچہ ماں کے پیٹ میں وجود پایا، میاں بیوی کی ملاقات ہوئی اور استقرار حمل ہوا، اب اس کی پرورش اور پرداخت کے لیے اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں۔ وہ فرشتہ کون ہے، اس کا کیا نام ہے، ہمیں نہیں معلوم، لیکن اس کے ذمے ایک کام ہے، ایک کام ہے، اور وہ اپنی ذمہ داری پوری کرتا رہتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے کہ یہ بچہ کچھ وقت گزار چکا ہوتا ہے اور اس کے جسم کی ساخت کچھ بن چکی ہوتی ہے، تو اللہ پاک اس میں جان ڈال دیتے۔ 4 مہینہ مکمل ہوتا ہے، دل دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، بچے میں جان ڈال دی جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ بچہ زندہ رہتا ہے 5 مہینہ 5.5 مہینہ ماں کے پیٹ میں۔ آپ اندازہ کریں 2 منٹ کے لیے اگر ہماری سانس رک جائے تو آدمی مر جائے گا، لیکن پیٹ میں کئی تاریکیوں میں، بچہ دانی میں، پھر بچہ دانی کے اندر مشیمہ میں بچہ رہتا ہے، وہاں اللہ پاک اسے زندگی دیتے ہیں اور زندگی 5.5 مہینہ وہاں رہتی ہے۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔
پھر وہ وقت آتا ہے کہ اس کے دنیا میں آنا ہوتا ہے تو یہ فرشتہ، یہ بچہ فرشتوں کے پر باہر آتا ہے، اور پھر کچھ فرشتے مامور ہوتے ہیں جو ساری زندگی اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے جسے حفظہ کہا جاتا ہے، حفاظت کرنے والے فرشتے، ہمیں ہر نقصان سے بچاتے رہتے ہیں، جنات و شیاطین کے تصرف سے بچاتے رہتے ہیں، ورنہ بیت الخلا، حمام، گندی اور ناپاک جگہیں ایسی ہوتی ہے جہاں یہ شرری قسم کے جنات و شیاطین رہتے ہیں۔ اگر ہم وہاں اکیلے چلے گئے تو وہ گلا بھی گھونٹ سکتے ہیں، جان بھی لے سکتے ہیں اور ہلاکان بھی کر سکتے ہیں، لیکن ہم جاتے ہیں اور آتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ پاک کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو 24 گھنٹہ ہماری حفاظت پر مامور ہیں۔ پھر اگر اللہ پاک کی طرف سے کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو پھر وہ نافذ ہو جاتا ہے، ورنہ اللہ پاک کی طرف سے حفاظت رہتی ہے اور انسان پوری زندگی عافیت کے ساتھ گزار لیتا ہے۔ اسی سال میں اللہ پاک وہ سارے فیصلے بھی فرشتوں کے سپرد فرما دیتے ہیں جن فیصلوں سے دوچار ہو کر کے انسان اس دنیا سے جاتا ہے، یعنی مرنے والوں کی فہرست بھی روح قبض کرنے والے فرشتوں کو دے دی جاتی ہے کہ اس سال میں اتنے لوگوں کا انتقال ہوگا، کب ہوگا، کہاں ہوگا، وہ جگہ انہیں بتا دی جاتی ہے۔ پچھلی شب برات میں کتنے لوگ تھے ہمارے ساتھ تھے؟ اس رات میں شب برات کے موقع پر ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے عبادتیں کی، دعائیں کی، استغفار کیا۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج کی رات جو فہرست مرحومین کی فرشتوں کے سپرد کی جا رہی ہے اس میں ہمارا نام بھی ہے۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے۔ آج جو لوگ موجود ہیں ان کو بھی پتہ نہیں ہے کہ فرشتوں کو جو لسٹ دی گئی ہے اس میں مرنے والوں میں ہمارا نام ہے یا نہیں ہے، لیکن ایک فہرست دی جا چکی ہے فرشتوں کو، اور ان کے لیے جو وقت مقرر ہے وہ بتا دیا گیا ہے، جس جگہ پر مرنا ہے وہ جگہ بتا دی گئی ہے۔ جب وہ وقت آئے گا فرشتہ اپنا کام کر جائے گا۔ ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں، لیکن موت برحق ہے، کوئی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ اللہ نے کسی کو زندگی کم دی ہے، کسی کو زندگی زیادہ دی ہے۔ جن کو زندگی خیر کے ساتھ لمبی مل جائے وہ خوش نصیب لوگ ہیں، اور جن کو اللہ پاک نے لمبی زندگی دی لیکن انہوں نے زندگی کے ان اوقات کو اللہ کی نافرمانیوں میں اور گناہوں میں گزارا، وہ بد نصیب ہے۔ یہ دنیاوی زندگی جس میں پڑھ کر کے، جس میں لگ کر کے آدمی اپنے مقصد زندگی کو بھول جاتا ہے۔ اللہ پاک نے اس دنیا کے بارے میں فرمایا کہ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال، کہ یہ دنیاوی زندگی جو تمہارے پاس ہے یہ کیا ہے؟ یہ کھیل تماشا ہے، یہ کھیل تماشا ہے جس کو ہم حقیقت سمجھتے، اور جس کے لیے آدمی نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، رات دن لگا رہتا ہے دنیا بنانے کے لیے۔ اللہ کے فیصلے کے مطابق اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ تو تماشا ہے، دنیاوی تماشا جس میں تم لوگ لگے ہوئے ہو۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، یہ تمہارے آپس میں فخر کرنے کی چیز ہے کہ میرا بنگلہ اتنا شاندار، میری سواری اتنی اچھی، میرے کپڑے اتنے قیمتی، میرے ساز و سامان جو میں استعمال کرتا ہوں وہ برانڈیڈ۔ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ان چیزوں کے ذریعے سے۔ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور یہ دنیاوی زندگی تمہارے مال اور اولاد میں اضافے کا ذریعہ ہے۔
لیکن یہ سب کچھ ساتھ جانے والا نہیں ہے، سب یہیں رہ جانے والا ہے۔ یہ کھیل اور تماشا ہے جس میں دنیا لگی ہوئی ہے، اصل چیز تو اپنی آخرت بنانا ہے۔ یہ زندگی جو اللہ پاک نے دی ہے بلا مقصد نہیں دی ہے، اس نعمت کے دیے جانے کا ایک مقصد ہے۔ اللہ پاک نے یہ زندگی ہمیں کیوں دی؟ اللہ پاک نے فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنات و انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کی عبادت ہے، اور خوش نصیب ہے وہ انسان جو اپنی زندگی کا مقصد پورا کر رہا ہو۔ اور اللہ کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ذریعے قیامت تک آنے والے انسانیت کو جو آپ کی امت ہے جو دین عطا کیا ہے، اس دین میں عبادت کو انتہائی آسان کر دیا گیا۔ اور وہ سارے کام جو ہماری ضرورت ہے، اگر ان تمام کاموں کو اپنے آقا کے بتائے ہوئے طریقے پر آدمی کر لے تو اسے بھی عبادت قرار دیا۔ اعمال دو طرح کے ہوتے، ایک ڈائریکٹ عبادت اور ایک ان ڈائریکٹ عبادت۔ ڈائریکٹ عبادت جیسے نماز ہے، روزہ ہے، قرآن کریم کی تلاوت ہے، ذکر و اذکار ہے، قرآن زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، حج عمرہ کرنا ہے، یہ ڈائریکٹ عبادت ہے۔ اور بھی کچھ کام ہیں، اور کچھ کام ایسے ہیں جو ان ڈائریکٹ عبادت ہے، وہ عبادت نہیں ہے لیکن ان ڈائریکٹ اسے شریعت نے عبادت قرار دی ہے۔ جیسے سونا، آدمی سوتا ہے اور ہر انسان سوتا ہے، دنیا کا زندگی کا نظام ہی اللہ پاک نے ایسا بنایا ہے، تو سونا عبادت نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ کھانا عبادت نہیں ہے، یہ ہماری ضرورت ہے۔ پانی پینا ہماری ضرورت ہے، عبادت نہیں ہے۔ کپڑے پہننا ہماری ضرورت ہے، عبادت نہیں ہے۔ ان جیسے سینکڑوں کاموں کو جو ہماری ضرورت ہے، اللہ پاک نے اگر ان تمام کاموں کو اللہ کے رسول کے طریقے پر انجام دے دیا جائے تو اسے بھی عبادت کا درجہ دے دیا۔ اللہ اس پر بھی اجر و ثواب دے گا۔ سنت طریقے پر آپ سو جائیں، باوضو ہو کر کے، آدمی سونے سے پہلے توبہ و استغفار کر لے، یا سیدھی کروٹ پر سو جائے، بستر 3 مرتبہ جھاڑ لے، بستر 3 مرتبہ جھٹک لے، اور اس کے بعد سیدھی کروٹ پر سیدھا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کر کے اور دائنی کروٹ پر آدمی اللہ کا ذکر کرتے ہوئے دعا پڑھ کر کے سو جائے اور صبح نماز کے لیے اٹھ جائے، تو یہ ساری رات کا سونا بھی اس کے لیے عبادت۔ یہی حال زندگی کے تمام کاموں کا ہے، اور یہ خصوصیت اللہ پاک نے اس امت کو عطا کی۔ پچھلی امتوں کے لیے یہ بات نہیں تھی، اس امت کے لیے اللہ نے ڈائریکٹ عبادت کے ساتھ ساتھ ان ڈائریکٹ عبادت کا بھی دی ہے، حتیٰ کہ نکاح کرنا بھی عبادت ہے۔ حدیث تو ہم لوگ نکاح کے موقع پر سنی چکے، النکاح من سنتی، نکاح کرنا میری سنت ہے، حضور نے فرمایا، اور ظاہر بات ہے سنت عبادت کو کہتے، نکاح کرنا بھی عبادت ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ جائیں، میاں بیوی کا اپنی ضرورت اور تقاضے کو ایک دوسرے سے پورا کرنا بھی ضرورت ہے، لیکن مسنون طریقے پر کیا جائے تو اسے بھی عبادت کا درجہ دیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ آدمی محبت سے جو لقمہ اٹھاتا ہے اور اپنی بیوی کے منہ میں دیتا ہے، اللہ اس پر صدقے کا ثواب دیتا ہے۔ صحابہ کرام کو حیرت ہوئی، ہم لوگوں کو بھی کچھ نہ کچھ تو لگ رہا ہوگا کہ ظاہر بات ہے یہ کیسے عبادت، یہ تو اپنی خواہش کی تکمیل ہے، اپنی چاہتوں کی آرزوؤں کی جو ہے یہ تکمیل ہے، یہ کیسے عبادت؟
صحابہ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول، سوالیہ انداز تھا، تو حضور نے فرمایا بولو کیا بات ہے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ تو ہم خواہشات کی تکمیل ہے، یہ کیسے عبادت؟ حضور نے ایک قدم آگے بڑھ کر کے فرمایا میاں بیوی کی خصوصی ملاقات بھی عبادت، اللہ اس پر بھی اجر دیتا ہے۔ تو صحابہ کرام کو بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کے رسول کا چہرہ دیکھ رہے تھے، تو حضور نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ اگر یہ شخص اپنی یہ خواہش بیوی کے علاوہ کسی پرائی عورت سے پوری کرتا تو گناہ ہوتا یا نہیں؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ آپ بتاؤ گناہ ہے یا نہیں؟ گناہ کبیرہ ہے، انہو کان فاحشۃ ومقتا وساء سبیلا، اللہ پاک نے فرمایا کہ زنا سب سے بڑی بے حیائی اور ومقتا اللہ کو ناراض کرنے والا عمل ہے، وساء سبیلا اور بہت برا راستہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق اپنی بیوی سے جس سے نکاح ہوا ہے اپنی ضرورت پوری کر رہا ہے، خواہشات پوری کر رہا ہے، اللہ نے اس کو بھی عبادت کا درجہ دیا۔ یہ صرف اس امت کو اللہ پاک نے خصوصیت عطا کی ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ پاک نے پچھلی امتوں کو ہزار ہزار سال کی عمر عطا کی تھی، 500 سال کی عمر عطا کی تھی۔ ہم کو تو اللہ پاک نے کل عمر 60-70 سال دی، جس میں بچپنا بھی ہے، جوانی بھی ہے، رات کا سونا بھی ہے، دن کا کمانا بھی ہے، کچھ اوقات دوستوں کو دینا ہے، کچھ خوشی غمی میں، کچھ بیوی بچوں کو دینا ہے۔ آپ اوقات کی تقسیم کرو گے 24 گھنٹے میں سے تھوڑا سا وقت عبادت کے لیے نکلتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے جنہوں نے 1500 سال کی عمر پائی انہوں نے کتنی عبادت کی ہوگی، ہم تو ان کی برابری نہیں کر سکتے۔ ظاہر بات ہے جنت میں ان کو بھی جانا ہے اور جنت ہماری بھی طلب ہے، تو ہم کیسے جنت میں جائیں گے؟ تو اللہ پاک نے اس چھوٹی سی عمر دے کر کے اللہ پاک نے ساری زندگی کو کس طرح عبادت بنایا جا سکتا ہے وہ طریقہ ہمیں عطا کیا ہے کہ ہم اپنی ضرورت اور تقاضوں کو بھی شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق پورا کریں، اللہ تعالیٰ اسے بھی عبادت کا درجہ دے دے گا، اس پر بھی اللہ پاک اجر و ثواب دے دیں گے۔ یہ اس شریعت کی خوبصورتی اور اس کا حسن ہے جو اللہ پاک نے پچھلی شریعتوں میں یہ بات نہیں رکھی تھی۔ اس لیے اس رات میں موت کی فہرست میں نہ جانے کس کا نام ہے ہمیں معلوم نہیں۔ آج کی رات نجات کی رات کی گزر گئی، لیکن توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا، توبہ کا دروازہ قیامت تک کھلا رہے گا۔ ہم اپنی زندگیوں کا حالات کا جائزہ لیں کہ ہم نے اپنے مقصد زندگی کو جسے عبادت کہتے ہیں اسے کتنا پورا کیا اور اللہ کی نافرمانی میں کتنے اوقات کو گزارے۔ تھوڑا سا جائزہ لینے کے بعد اگر مقصد زندگی پورا ہو رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور اگر ہم سے اس معاملے میں کمی کوتاہی ہو رہی ہے یا ہم سے گناہ نافرمانی ہو رہی ہے تو ہم اللہ پاک سے توبہ و استغفار کر لیں اور برائی کا راستہ چھوڑ کر کے نیکی کا راستہ جو جنت کی طرف لے کر کے جانے والا ہے اس راستے کو اختیار کر کے زندگی گزاریں۔ نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے، کب بلانا آ جائے کسی کو پتہ نہیں، کب بلانا آ جائے کسی کو خبر نہیں۔ مرنے کے لیے بوڑھا ہونا ضروری نہیں ہے، بیمار ہونا ضروری نہیں ہے، ہٹا کٹا تندرست آدمی بھی مر جاتا ہے۔ اور آج دنیا اسے ہارٹ اٹیک کا نام دیتی ہے، یہ پہلے سے ہے، پہلے سے اچانک کی موت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کا انتقال بھی اچانک ہوا تھا، 25 سال کی عمر تھی۔ کتنی عمر تھی؟ 25 سال کی عمر۔ مکے سے مدینہ اپنے میکے گئی ہوئی تھی، کچھ دن گزار کر کے
مدینے سے واپس مکہ جا رہی تھی، 3 ہی لوگ تھے۔ حضور تھے جن کی عمر 6 سال کی تھی، اور ام ایمن ایک باندی تھی، اور حضرت آمنہ، یہ 3 لوگ سفر پہ نکلے تھے۔ مقام ابوا پر پہنچے تو حضرت آمنہ کی طبیعت اچانک بگڑی اور آواز بند ہو گئی، کچھ کہنا چاہتی تھی، آواز رک گئی، اور پھر اس کے بعد تفصیل کا وقت نہیں ہے، انتقال ہو گیا۔ ہارٹ اٹیک تھا، دنیا ہارٹ اٹیک کا نام دیتی ہے، اچانک کی موت۔ کبھی بھی کہیں بھی کبھی سامنا ہو سکتا ہے، تو مرنے کے لیے بوڑھا ہونا، بیمار ہونا، کمزور ہونا ضروری نہیں ہے۔ ہٹا کٹا جوان آدمی بھی وقت پورا ہو جائے، کوئی نہ کوئی سبب اور ذریعہ بن جاتا ہے اور آدمی انتقال کر جاتا ہے۔ تو ہمیں روزانہ توبہ و استغفار کر لینا چاہیے، اپنے مقصد زندگی کو سمجھ کر زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جن ساتھیوں نے سنتیں نہ پڑھی ہوں سنت پڑھ لیں۔